أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے. کہنے لگی آپ بھی جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے, اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی, کامیابی نہیں ملتی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا, اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں, بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات, کل ہماری بات قال معاذ اللہ پر چل رہی تھی آخر میں کہ آدمی جب بھی کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا. جب ان کی طرف برائی کا ارادہ ہوا ان کے ساتھ تو فوراً انہوں نے اللہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. آدمی جب بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور فتنوں سے حفاظت چاہتا ہے اللہ کی پناہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں فتنوں سے بچایا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں کئی ساری مثالیں ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ, عمران کی بیوی نے جب اللہ سے پناہ مانگی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, شیطان رجیم سے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, تیری پناہ چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے. اپنے بارے میں بھی کہہ رہی ہے اور اپنی ذریت یعنی اپنے اولاد کے بارے میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے یعنی پاک دامنی کے ساتھ پوری عفت کے ساتھ آنے والی اولاد جو تھی ان کی حضرت مریم, ان کو پوری عفت کے ساتھ دنیا کے اندر ان کی عفتوں کا اور پاک دامنی کا چرچا ہوا. ایسی لڑکی اور ایسی بیٹی عطا فرمائی. حضرت مریم بھی جب بڑی ہو گئیں اور جب وہ تنہائی میں جب اپنے غسل کے ارادے سے گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے, بالکل بھرپور نوجوان مرد کی شکل میں سامنے آئے. تو اگر کوئی آج کی نوجوان تھوڑی تھی, وہ حضرت مریم کوئی آج کل کی نوجوان عورت تھوڑی تھی کہ اپنے سامنے اس حالت میں اپنے یعنی اس جگہ پر جہاں غسل کے لیے وہ گئی تھی کسی مرد کو, نوجوان خوبصورت مرد کو دیکھ کر وہ للچا جاتی. آج کل کی نوجوان عورت للچا جاتی ہیں. وہ حضرت مریم تھی, اللہ کی خاص بندیوں میں سے تھی. انہوں نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر ذرہ برابر تقوی ہے اللہ کا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, میں کوئی انسان نہیں ہوں. انما انا رسول ربک, میں اللہ کا فرستادہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب ہم نے جبرائیل کو بھیجا تھا انہوں نے پوری شکل اختیار کر لی تھی انسانی مرد کی. تو حضرت مریم چونکہ ایک پاک دامن عورت تھی تو انہوں نے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب ان کی قوم کے اوپر ظالم مسلط ہوا تھا, متکبر بادشاہ فرعون مسلط ہوا تھا, تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہیں. فوراً حضرت موسیٰ نے پناہ مانگی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو دریا میں غرق کر دیا. یعنی جب بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنی پناہ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک بہت بڑا مضمون کھولنے جا رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں, یہی نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں.
سیرت کی کتابوں میں اور بھی کچھ بیویوں کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، لیکن کسی کارن سے وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ چنانچہ ایک عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، رخصتی ہونے والی تھی کہ اس عورت نے یعنی آپ کے گھر میں آ کر کسی نے ان کو بہلایا، مذاق کی ایسی، اور ایسا جملہ سکھا دیا کہ انی اعوذ باللہ، میں تیرے بارے میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ جملہ کہا کہ میں اب تجھ سے دور رہتا ہوں، کیونکہ تو نے ایسی ذات کی پناہ چاہ لی ہے میرے بارے میں کہ اب میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ تو کبھی مذاق بھی اتنا خطرناک بن جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاق ہوئی، وہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، آپ نے فرمایا تو نے ایسی ذات کی پناہ مانگ لی ہے جس کی پناہ ہر ایک کو مل جاتی ہے، اور اگر تو اللہ کی پناہ میں چلی گئی ہے تو میں تیرے بارے میں پھر اپنے آپ کو یعنی خطرناک پاتا ہوں کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں تو چلی جاوے اور میں تیرے اوپر ظلم کر لوں، ایسا نہ ہو جاوے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اب میں تو اس سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ ایسے حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، کہا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا تیرے اہل کو بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو نیک نہیں تھا، وہ تو بدی پر تھا، وہ غلط اعمال پر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا ربی، یعنی آپ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جن باتوں کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ فوراً حضرت نوح چونک گئے، اللہ کی طرف سے پھٹکار آئی ہے، اللہ کا غصہ آیا ہے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان سوالات سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آپ میری بخشش کر دیجئے، آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نقصان اٹھانے والا میں سے۔ تو نوح علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب بھی آدمی یہاں تک کہ جنگلات سے گزر رہا ہے، تنہائیوں سے گزر رہا ہے، اور کسی جن انس یا اور خطرناک لوگوں کی جیسے کالا جادو، تعویذ، یہ وہ سب جو سحر وحر ہوتا ہے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے پناہ مانگ لیتے ہیں انسان، تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دیتے ہیں۔ پھر چاہے کوئی بھی چیز ہو، گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا اگر انسان اس دعا کا اہتمام کر لے۔ کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق، یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس امت کو بہت بڑی یعنی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے معوذتین کی صورت میں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو کم از کم صبح شام تو 3 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے معوذتین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جن اثر کر سکتا تھا، تعویذ اثر کر سکتا تھا، یا کوئی کالا کام اثر کر سکتا تھا، کالا عمل اثر کر سکتا تھا۔ آپ کے آنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی جب اثر ہوا سحر کا، آپ کے اوپر جادو کیا گیا یہودیوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں اتاری تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھائی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ 11 آیتیں ہیں۔ تو ان صورتوں کا، دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ قرآن میں سورہ ناس کے اندر من شر الوسواس الخناس، یہ گناہوں کی تو بات ہے کہ شیطان خناس کی طرف سے جو گناہوں کے وساوس آتے ہیں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں۔ معوذتین کی فضیلت میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، بہت تھوڑے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا علاج ہے، اتنا بڑا علاج ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جن بھی اثر نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی خطرناک سے خطرناک چیز ہو۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے دی، آیت الکرسی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کے گیہوں چوری ہوتے تھے، ایک صحابی نے اپنے کھیت کے اندر دیکھا کہ گیہوں چوری ہو رہے ہیں، تو ایک جن تھا، ایک جنات تھا جو گیہوں چوری کر جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کبھی پیسے چوری ہو گئے، یہ ہو گیا، گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ ایسا کرے، تو بعض مرتبہ پھر عاملین کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنات لے گئے۔ تو ہمارے گھروں میں ہمارا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اچانک رات کو بچہ چونک کر اٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آیت الکرسی کا اہتمام نہیں کر رہے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غافل سویا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں چوری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی۔ اگر رات کو سوتے وقت گھر کے چاروں کونے پر انسان آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو کسی ملک الموت ہی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آ سکتے ہیں گھر میں، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ گھر میں قدم رکھ سکے ہمارے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے فرشتے پہرا دیتے ہیں، چونکہ ملک الموت کو تو ہر وقت اجازت ہوتی ہے آنے کی، اس لیے وہ آ جاتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہ آتے اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو فرشتے اس کے گھر کے محافظ بن جاتے ہیں۔ انسان اپنے بدن پر پھونک لے، رات کو سوتے وقت اپنے بچوں پر پڑھ کر پھونک دے تو فرشتے ان بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ جن تھا جو گیہوں چوری کر لیتا تھا، انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس جنات کو پکڑ لیا باقاعدہ گیہوں چوری کرتے ہوئے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس کے سامنے جنات چاہے کتنا ہی خطرناک ہو، جنوں کی عمریں جو ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہے، 1000 سال، 1200 سال، 1400 سال، اتنی لمبی عمریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے جنات سانپ کی شکل میں آ گیا۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ اس کو کچھ ایسی حرکت کر کے چوکنا کرنا چاہیے، اگر وہ پھر بھی نہیں ہٹتا تو اس سے اگر خطرہ ہے ہماری جان کو تو مار دینا چاہیے اس کو، یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے مار دیا تو جنات اٹھا کر لے گئے اس کو، اس بزرگ کو اٹھا کر لے گئے، اور انہوں نے عدالت قائم کی ان کے دربار میں جناتوں کے، بھئی انہوں نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا ہے تو اس کے عوض میں اس کو قصاص، بدلے میں اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو، تمہارا بادشاہ کون ہے، اس کے سامنے لے جاؤ، میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے اور حدیث میں ہے یہ کہ ایسا ہے مسئلہ کہ اگر اس طرح چوکنا کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں ہٹتا تو پھر اس کو مار دینا چاہیے، یہ شریعت ہے۔ تو فوراً وہ جو بادشاہ تھا نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، انہوں نے کہا میں نے بھی یہ حدیث آپ سے سنی ہے، انہوں نے کہا میں نے بھی حدیث آپ سے سنی، آپ اپنی بات میں سچے ہیں، آپ بری ہیں اپنے گناہ سے۔ تو یہ گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بعض مرتبہ خطرناک قسم کے بھی ہوتے ہیں، جو شیاطین شریر قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا اہتمام کرے تو اس کے سامنے وہ بھی چوزا بن جاتا ہے، چھوٹا سا جنات، خطرناک سے خطرناک بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بہت بڑی فضیلت، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے، جیسے ہی امام نے سلام پھرائی فوراً آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، اور آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، معمولی چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق، جہاں موت ہوئی فوراً جنت ہی، اس کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اپنے بچوں پر حصار کرنے کے لیے بھی آیت الکرسی، کانوں میں دم کرنا چاہیے، کان میں پھونک لینا چاہیے، تاکہ بدن کے ہر حصے میں، کان کے راستے سے بدن کے ہر نس کے اندر چیز پہنچتی ہے، ناف کے راستے سے بدن کے ہر نس کے اندر پہنچتی ہیں، تو دم کرنا چاہیے ان جگہ۔ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ۔ اب ہم اپنی بات پر آتے ہیں، یہ تو معوذتین کے اوپر بات چلی تھی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کی بات آئی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیلی کلام کر لیا۔ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، احسان کا تذکرہ کیا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا دیکھو میرا مربی کتنا اچھا ہے، انہوں نے مجھے کیسے پالا ہے، کتنی نعمتوں کے ساتھ، ناز و نعمت کے ساتھ اپنے گھر میں پالا ہے، میں ان کے ساتھ کیسے یہ احسان بد احسانی کر سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ ایسا غلط سلوک میں نہیں کر سکتا۔ میرا تو طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ محسن کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے، تو ہم تو احسان ہی کا بدلہ احسان ہی سے دیں گے۔ کہ میں اگر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو شریعت سمجھا دے کہ شریعت میں یہ ہے، یہ گناہ حرام ہیں، ایسے ہیں، تو اس کے اوپر چونکہ گناہ کا بھوت سوار ہو چکا تھا اور وہ گناہ سوار ہو چکا تھا، اس لیے وہ شریعت اور وہ دین اس کو سمجھ میں نہ آتا، اس لیے اس کو اس راستے سے، انسانیت کے راستے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر جب کہیں ایسی مصیبتوں میں پھنس جائے تو اسے یہی احسانات والا معاملہ کرنا چاہیے اور احسان ہی کا تذکرہ کر کے اپنے معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ جیسے کبھی آدمی کسی کریم کے یہاں، کسی سخی کے یہاں کوئی حاجت لے کر جاتا ہے تو وہ یہ سخاوت کے فضائل بیان نہیں کرتا اس کے سامنے، بلکہ وہ یوں کہتا ہے آپ تو اتنے سخی ہیں، آپ کے تو یہ اچھے اچھے عادات ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صفات جو ہیں وہ آپ کی نسلوں میں منتقل کرے، یہ ساری چیزیں بیان کرنا ہے۔ تو جب کسی کے سامنے ان کی صفات، ان کے احسانات کو یاد کروایا جاتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے
اور وہ جو غلط خیالات دلوں میں آتے ہیں یا گناہوں کے وساوس دل میں بس جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، شریعت نے اصول بتایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے نا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت زبردست کلام فرمایا کہ تمہارے ساتھ کسی کا احسان ہو، بھلائی کوئی کرے تمہارے ساتھ تو اس کا بدلہ بھلائی سے لو، اور اگر تمہارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ تم اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکو، نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی بھلائی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ من اولی معروفا فلیکافی بھی ومن لم یستطع فلیذکرہ فمن ذکرہ فقد شکرہ، جس نے اس کی بھلائیوں کا تذکرہ کر دیا سمجھ لو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ ہیں بلہم شاہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے جانور سے زیادہ انسان کے معاملے میں، اس معاملے میں بے وفائی کے معاملے میں یا وفاداری کے معاملے میں ہمارے انسان کے مقابلے میں جانور زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے کتا جو ہوتا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا ہے تو پھر وہ پوری رات اس کے در پر جاگ کر گزار دیتا ہے، جب صبح ہوتی ہے وہ گھر کا مالک اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کونے میں درخت کے نیچے یا کسی دیوار کی اوٹ میں جا کے سو جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں پوری رات جاگا ہوں، ایئر کنڈیشن روم چاہیے، نرم گدا چاہیے، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں چاہیے۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ میاں جب رات کی ڈیوٹی سے آتا ہے تو صبح کے وقت گھر میں قیامت چھائی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیوی بیچاری جو ہوتے ہیں وہ بھی سہمی ہوئی ہوتی ہیں کہ بچوں کو شور شرابہ نہیں ہونے دیتی کہ بھائی ابھی قیامت آ جائے گی، کہ ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ پوری رات ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، اس لیے گھر کے اندر سناٹا رہنا چاہیے، ان کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اتنی زیادہ سختی بھی گھروں میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بیچاری گھر والی ہماری جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خیال کرتی ہیں، کام کاج بھی رہتا ہے اور گھروں میں وہ اپنے اخلاق کی فرائض ادا کرتی ہیں، تو اس کے اوپر اتنا رعب نہیں جھاڑنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آرام صحت نصیب کر دی ہے تو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ کر لینا چاہیے۔ اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں اتنا بھڑکنا بھی نہیں چاہیے گھروں میں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کتے کی وفاداری کا ایک معاملہ ہوا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر کے اندر ایک کتا رہتا تھا، ایک کتا باہر کی طرف رہتا تھا، تو میں اپنے گھر سے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو ڈالتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا۔ اب حال یہ ہو چکا تھا کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو وہ کتا میرے پیچھے پیچھے اسکول تک آتا تھا، جب میں اسکول سے واپس آتا تو وہ کتا میری یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہماری گھر میں ان کی حضرت کی رشتہ دار تھی ایک بڑی، تو وہ جب اسکول پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ معاملہ یہاں تک اس کتے کی وفاداری کا پہنچ گیا کہ بھینس ہماری تھی ایک مرتبہ کھل گئی، اپنی زنجیر سے کھل گئی اور وہ بھاگنا چاہ رہی تھی دوسری دشا میں، تو وہ کتا ادھر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس کو بھاگنے نہیں دے رہا تھا۔ کہ حضرت فرماتے کہ اتنے میں اسکول سے آ گیا اور میں نے اپنی اماں سے کہا کہ ہماری بھینس کھل گئی ہے اور کتے نے حفاظت کر لی ہے اس کی، وہ بھاگنے نہیں دیا ہے اس کو۔ پھر ہم نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا۔ کہا جانور جو ہوتا ہے وہ احسان کا بدلہ اس طرح دیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے تمہارا محسن اگر کافر بھی ہے تو اس کے بھی احسان کا بدلہ چکایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر آدمی بھی اچھائی کرتا ہے نا تو اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ اپنے اس احسان کا بدلہ نہ مانگ سکے۔ مومن جو ہوتا ہے نا اس کے 3 وعدے ہیں اس کے ساتھ احسان کے بدلے کے، یا تو فوری طور پر اس کی نیکی کا بدلہ مل جاتا ہے یا کچھ دیر بعد ملتا ہے، یا یہ کہ اس بدلے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کافر جو آدمی ہوتا ہے وہ احسان ضرور کرتا ہے لیکن اس کے احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دان وان جیسے دیتے ہیں نا، دان کے طور پر 50,000 25,000 10,000، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے 20 کر کے یا اور بڑا چڑھا کر دے دیتے ہیں ان کے دان کا بدلہ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ ان امیدوں کے ساتھ نہ رہے کہ ہم نے جو دان دیا ہے وہ اوپر ملنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، چکا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کا معاملہ اس طرح ہوا کہ مطعم ابن عدی کافر تھے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، صحابی ہو گئے تھے بعد میں، لیکن یہ مطعم ابن عدی جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بائیکاٹ ہوا تھا مکہ کے اندر اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کو 2 سال اور اوپر کے جو مہینے ہیں، آپ نبی اکرم نے 3 سال کے قریب کی جو مدت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے خاندان کے ساتھ بھوکے پیاسے پتے درختوں کے چاپ چاپ کر زندگی گزارنی پڑی تھی، بہت کٹھن، آپ کی زندگی کے بہت ہی کٹھن سال تھے
جس میں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، بچوں کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پانی کو ترس جایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر یہ مطعم ابن عدی جو تھے، بہت بڑے آدمی تھے مکہ کے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اس شیب ابی طالب سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ حالانکہ کافر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ وہاں بھی سخت معاملہ ہوا طائف کے اندر۔ پھر جب طائف سے مکہ واپسی ہوئی تو مکہ والے مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو یہی مطعم ابن عدی آئے تھے اور انہوں نے اپنی امان میں اپنی پناہ دے کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے گئے تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو کفار کے 70 لوگ یعنی 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ تو کفار کی طرف سے لوگ آئے اور اس وقت چونکہ وہ مطعم ابن عدی جو تھے نا وہ وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے لڑکے تھے جبیر ابن مطعم جو بعد میں صحابی بن گئے۔ کفار نے انہیں بھیجا کہ تمہارے باپ کے احسانات ہیں، تم انہیں چھوڑ دو۔ تو کفار کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے جبیر ابن مطعم تشریف لے آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کی کہ آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ بہت پیارا جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، جواباً لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ۔ اگر آج تمہارے والد مطعم زندہ ہوتے، جبیر ابن مطعم کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے اور وہ مجھے ان مرداروں کے بارے میں یعنی کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قیدیوں کے بارے میں، ان مرداروں کے بارے میں مجھے بات کرتے تو میں ان سب کو ان کی وجہ سے آزاد کر دیتا۔ ایک احسان کا بدلہ چکا دیا یہ جملہ بول کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دیکھو تمہارے باپ کے احسانات ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ کی کہتے تو میں کسی بھی چیز کے عوض لیے بغیر، کسی کا بھی عوض لیے بغیر، بعد میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ عوض کے ساتھ چھوڑا جائے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات پر میں چھوڑ دیتا۔ ان کے احسانات کو یاد رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ معلومات کافر کا بھی اگر احسان ہو ہم پر تو ان کے احسان کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ چنانچہ ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے حضرت عباس بھی تھے، وہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے اور گرفتار ہوئے تھے، ان کے بدن کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو کوئی قمیض پیش کی جائے، اس لیے کہ رشتہ دار تھے، کتنا قریبی رشتہ تھا، آخر خون تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قمیض پہنانا چاہتے تھے۔ ان کا ڈیل ڈول زیادہ تھا، قد و قامت زیادہ تھا، وہ بڑے اونچے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بھاری بھی تھے، تو کوئی کرتا ان کو نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین جو تھا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ وہی تھا، اس کا قد و قامت بھی اسی طرح کا تھا، اس کا کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر یعنی منافقوں کا سردار کا کرتا اپنے چچا کو پہنا دیا۔ یہ اس کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ کیا کہ دیکھو چاہے تمہاری طرف سے کتنی بھی غداری کا معاملہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا معاملہ کریں گے، کہ چاہے تم پس پردہ کفار کے ساتھ ہو لیکن ظاہر میں ہمارے ساتھ ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں یہ بات رہی کہ اس نے میرے چچا کو اپنا کرتا پیش کیا جس وقت وہ منافقین کا سردار مرا عبداللہ ابن ابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ منافقوں کا سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنے چچا کو چونکہ کرتا دیا تھا، اس نے اس کے کفن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کے دے دی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، آقا جیسا آدمی، سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دیکھیے کہ ایسے آدمی کو بھی کفن کے طور پر اپنی قمیص دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ قریش مکہ کے ساتھ بھی آپ نے دلجوئی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملہ اسی واقعے کا ہے، اسی صورت کا ہے۔ آگے جب ختم ہونے آئے گا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہیں گے، جب بھائی معافی مانگیں گے تو اس وقت بھائیوں سے یہی جملہ کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی بکر دکر نہیں ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری بھی اور میری بھی مغفرت فرماوے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کسی نے اعلان کر دیا
الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے. کسی نے یہ اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ایسا مت بولو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے. ملحمہ جنگ و جدال کا دن نہیں ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یوں کہا تھا کہ اگر وہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے جنہوں نے آپ کے بارے میں ہجو بیانی، برائیاں کی تھی، آپ کے بارے میں غلط اشعار کہے تھے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے، جیسے حضرت وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا کا، یعنی آپ کو چچا کو شہید کر دیا تھا، تو وہ بھی تھے. لیکن یہ سب چپکے سے پیچھے آئے، کسی نے کسی کی امان لے لی، کسی نے کسی کی پناہ لے لی، کسی نے آ کر پیچھے سے معافی مانگ لی. تو یہ ساری چیزیں تھیں. ہندہ بھی تھی اس میں، ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا آپ کے چچا حضرت حمزہ کا، اس کو بھی معاف کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کتنا رحم و کرم کا معاملہ کر دیا. میں آپ ہوتے تو معاف کرتے کبھی؟ میرے باپ کا قاتل ہے، میرے چچا کا قاتل ہے، ارے قاتل تو بہت دور کی بات، کوئی خالی گالی دیتا ہے تو ہم کو 50 گالیاں اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں. وہ ایک گالی دیتا ہے، ہم اس کے بعد اس کو 50 گالیاں دے دیتے ہیں. وہ ایک مرتبہ غلط بیانی کرتا ہے، ہم 50 مرتبہ اس کو، یہاں تک کہ جب بھی سامنے آتا ہے گالی دیتے ہیں. یہ ہماری طرف سے یہ سلوک ہوتا ہے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ دھکر نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں تک کہ آپ نے اتنی دل جوئی فرمائی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک کافر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایمان لاتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں، بدر میں، احد میں، پھر خندق کے موقع پر اور بھی کئی. لیکن ان ساری چیزوں کو بھلا کر آپ نے کہا، حضرت عباس کے ساتھ وہ آئے تھے اور پناہ مانگ لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی مامون ہے. آج کتنی بڑی بات ہے، ایک کافر کے گھر میں جو گھس گیا وہ بھی مامون ہے، اس کو بھی امن مل جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے. اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تاریخ ہے نہیں ہے، یہ سیرت ہے، یہ آپ کی زندگی ہے. حضرت انصار صحابہ جو تھے اور مہاجرین صحابہ، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دلجوئی کی تھوڑی، اس لیے کہ حنین کے موقع پر کفار بھی ساتھ، چاہے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہت سارے کفار مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کی طرف سے حنین والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے گئے تھے. تو بہت سارے ہتھیار اوزار وغیرہ. پھر حنین جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا مال غنیمت آیا تو بہت زیادہ کچھ دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دل جوئی کی، یعنی اپنوں کو تھوڑا زیادہ دے دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ کیا تھا. تو اللہ تبارک، کچھ انصار نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں نے نکال دیا تو ہم نے پناہ دی. ایسے جملے بول دیے. کوئی نوجوان ہوتے ہیں تھوڑے بے تکے ہوتے ہیں نوجوان، تو ایسی بات بول دی، ایسے ہی کوئی دل میں برائی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا کہ انہوں نے جب آپ کو نکال دیا تھا ہم نے پناہ دی تھی، آپ کا کوئی نہیں تھا، ہم نے آپ کو رکھا تھا، آپ کے پاس کھانے کی بھی چیزیں تھی، ہم نے انتظام کیا تھا، آپ کا مکان نہیں تھا، ہم نے انتظام کیا تھا، ہم نے اتنا سارا سپورٹ کیا، آپ کے تعاون کیا، اور آج جب مال غنیمت آیا تو ان کو زیادہ دے رہے ہیں، آپ ان کو زیادہ دے رہے ہیں. تو انصار کے بڑے صحابہ جو تھے ان کو پتہ چل گیا تو وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے کہ اپنے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بڑے دل کے ہوتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنے چھوٹوں کی طرف سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچارے نوجوان ہیں، ان کے اندر اتنی عقل کا، انہیں کیا پتا کہ آپ کون ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی بے تکی باتیں، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے انصار کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. اور فضائل بیان کرنے کے بعد آپ نے یوں کہا کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مہاجرین تو مال لے کر جائیں گے اور آپ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے بہت سارا گنوایا. پھر آپ نے یہ بھی گنوایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تک میں نہیں آیا تھا تمہیں ایمان نہیں ملا تھا، جب تک میں مدینے میں نہیں آیا تھا تم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، تمہارے اوپر کفار چڑھائی کر کے آ جاتے تھے، میرے آنے کے بعد ہی تو تمہیں سارے سکھ نصیب ہوئے ہیں.
لیکن میں یہ نہیں گنواتا۔ پھر آپ نے آخر میں یہ جملہ فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے گھروں میں مال لے کے جائیں گے، تم اپنے گھروں میں اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے؟ ساری دل میں جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب دور ہو گئی، اور بہت خوشی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ انہو ربی احسن مثوائے، انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون۔ جذبہ وفا اس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اسی نعمت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے اتاری تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا آقا تو ایسا ہے، اس نے مجھے نعمتوں سے رکھا ہے، نعمتوں سے پالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا چین نصیب کیا، اتنا سکھ نصیب کیا، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نمک حراموں اور احسان فراموشوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دلیل دیکھی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کی ایسی کون سی دلیل دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ چونک گئے، اور اگر ارادہ ہو بھی جاتا تو ان دلیل کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے؟ تو وہ دلیل یہ تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا تھا، باقاعدہ تصویر دکھائی جاتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، چنانچہ ان کو چہرے کو دیکھنے سے یہ بات یاد آ گئی کہ یوسف تم کس باپ کے بیٹے ہو، دھیان رکھنا، تم نبی ابن النبی ہو، تمہارا باپ نبی، تمہارا دادا نبی، تمہارا پردادا نبی، اور تم خود نبی ہو، تمہیں نبوت سے نوازا جائے گا، تم سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے تجھے بعد میں کس خوشخبری کی بشارت، جب تم کس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو، یہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی انہیں۔ تو اس برہان اور دلیل کو دیکھ کر آپ اپنی بات پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ قال معاذ اللہ، فوراً جب یہ بات آئی فوراً قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان یعنی دلیل سے مراد وہ علم تھا، وہ حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، یعنی کوئی تصویر وغیرہ نہیں دکھائی، بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر بھی بچے تھے۔ تو ان کو حکم خدا پر حق الیقین نصیب ہو گیا تھا۔ تو علم کی پھر دو قسمیں ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ کل بیان کریں گے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے اور ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو عین الیقین الگ چیز ہے اور علم الیقین الگ چیز ہے۔ ہمیں قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں علم الیقین ہے، جب واسطہ پڑے گا تو عین الیقین نصیب ہو جائے گا۔ جہنم کے تذکرے سن رہے ہیں، وہ علم الیقین ہے کہ وہ ہونے والا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ جنت کے تذکرے سن رہے ہیں، وہ ہیں، لیکن جب واسطہ پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کہ واقعاً جو سنا تھا وہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہے، عین الیقین جسے کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ تین چیزیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ چلو بات نکلی ہے تو پورا ہی کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی بات، انبیاء کرام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہ حق الیقین نصیب ہوا تھا، یہی برہان تھا، یہی دلیل تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت اس عمل سے انکار کر دیا تھا۔ واقعی اگر انسان کو یہ احساس ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اس وقت گناہ سے ایک طرف ہٹ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ احساس پختہ ہو چکا تھا کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے جواب میں فوراً معاذ اللہ یہ کہہ دیا۔ ارادہ کس کا تھا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا، حضرت یوسف نے عورت کا قصد کیا، کیونکہ ہم کا لفظ وَلَقَدْ ہمت بھی عورت ارادہ کر چکے تھے، حضرت یوسف بھی ارادہ کر چکے تھے، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں نقطے کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جواب میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خاموشی سے نہیں کہتا لے چلا مار، ایسا تھوڑی کہتا ہے۔ چاہے طاقت نہیں ہے، چاہے قدرت نہیں ہے، لیکن خالی اچھل کود بھی کرتا ہے، وہ دکھانے کے لیے سامنے والے کو، چاہے اپنے گھر کا تو طاقتور ہوگا، میرے اندر بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں تیرا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو مارنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بعض لوگ ایسا، ایک آدمی ہاتھ یوں اٹھاتا ہے تو ایک آدمی یوں اٹھاتا ہے۔ یوں اٹھانا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنے کے لیے اٹھا رہا ہے، بلکہ بچاؤ کے لیے بھی۔ تو بہت سی مرتبہ کوئی حملے کے لیے ارادے سے اٹھاتا ہے تو کوئی بچاؤ کے لیے اٹھاتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کا جو عمل تھا ہم، ان کے درمیان فرق یہی تھا، عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا گناہ کو پورا کرنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تھا اسے اپنے سے دور کرنے کے لیے۔ ان دونوں میں فرق، عورت کے لیے جو ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں پہلے تاکید کی دو باتیں ہیں، آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ، وَلَقَدْ هَمَّتْ بھی، اس میں لام بھی تاکید اور قد بھی تاکید کا ہے، اس لیے یہ ڈبل پکا کام کہ وہ تو پکا ارادہ کر ہی چکے تھے، لیکن جہاں حضرت یوسف کے بارے میں آیا تو خالی ہم کا لفظ یعنی عموم کو بیان کیا۔ تو طرز تکلم سے اللہ تعالیٰ کے اسلوب بیان سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عموم ہے، یہ ارادے، یہ وساوس ہیں، یہ چیزیں، یہ کوئی پکے ارادے نہیں تھے حضرت یوسف کی طرف سے۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی لولا اگر ارادہ کر بھی چکے ہوتے تب بھی ان کے پاس اللہ کے دلائل تھے، اور ایک یہ ہے کہ اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے چونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس حق الیقین تھا نبی ہونے کے واسطے سے، اس لیے وہ ایسا غلط ارادہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک یہ بھی مفسرین نے قول بیان کیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس بابت میں بہت بڑا سبق عفت اور پاک دامنی سے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں گھروں میں پاک دامن بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔